آج زہد الانبیاء اور اولیاء کے سرخیل بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ تعالی کا آج 780واں عرش شروع ہے، ان کا تقریبات چل رہی ہیں۔ اللہ کے دوستوں کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ، بابا حضور کا ایک ارشاد ہے، دین کے 5 ارکان ہیں: ایمان، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ بابا حضور کا ارشاد یہ کہ روٹی دین کا 6واں رکن ہے، کہ ان 5 کے علاوہ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ بھوک یا افلاس انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اس میں بابا حضور قدس اللہ تعالی سر العزیز کا ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک دن ارشادات فرما رہے تھے تو ایک مولانا صاحب انہوں نے اعتراض کیا اس بات پر کہ جی کہ دین کے 5 ارکان ہیں، آپ 6واں رکن کیسے بنا رہے ہیں؟ بحث کے موڈ میں آیا، بابا حضور خاموش ہو گئے۔ کچھ وقت کے بعد ان صاحب کو سرزمین حجاز کی طلبی ہوئی اور وہ گئے، بابا حضور کے پاس تشریف لائے، بابا حضور نے اجازت فرمائی، چلے گئے۔ حج سے واپسی کے سفر میں جس جہاز پر وہ سوار تھے اس جہاز کو حادثہ پیش آ گیا۔ انہیں ایک تختہ مل گیا اور اس تختے پر یہ بہتے بہتے کسی ایک بہت ویران جگہ پر جا پہنچے۔ ہمت جب تک ہوئی بھاگ دوڑ کی انہوں نے، کہ قریب آبادی مل جائے، کوئی ٹکانہ مل جائے، کوئی سایہ مل جائے، کوئی اس طرح کی صورت بن جائے، کچھ نہیں ملا۔ اور تا حد نگاہ ریت، 2-3 دن گزرے، بھوک اور پیاس سے، پیاس کا تو تھوڑا بہت ہوا کہ سمندر کا پانی پی لیا، لیکن بھوک کے لیے کیا کرتے؟ جب بالکل عاجز آئے تو دیکھا کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے، قریب آیا، اس سے اپنا ماجرا سنایا انہوں نے اور کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے۔ اس نے کہا یہاں بیابان میں میرے پاس کھانے کے لیے کیا؟ کچھ وقت گزرا تو وہ جو اجنبی آیا تھا وہاں، اس نے ان سے مطالبہ کیا کہ کھانا میں تجھے ایک شرط پر دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا تمہاری ہر شرط مجھے قبول ہے، تم بتاؤ کھانا دو مجھے۔ اس نے کہا جی اپنی ساری زندگی کی نمازیں مجھے لکھ دے۔ انہوں نے شروع میں تو حیل و حجت کی اور اس کے بعد کچھ وقت اور گزرا تو آمادہ ہو گئے اس بات پر۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں نے تمہیں نمازیں دیں اپنی ساری زندگی کی، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا اس طرح نہیں، اب لکھ کر دے مجھے۔ انہوں نے لکھ کر دے دیا۔ پھر کچھ دن گزرے تو اس نے پھر یہی حالت ہوئی، فرض نمازیں پہلے، اس کے بعد نوافل مانگ لیے، پھر روزے مانگ لیے، اس کے بعد عمرے حج مانگ لیے، پھر زکاتیں بھی مانگ لی کہ جو کچھ دیا ہے، پھر اور بھی جو کچھ دیا ہے اللہ کی راہ میں، جو پھر یہ کہ جو کوئی نیکی باقی رہ گئی ہے وہ بھی دی۔ جب بالکل ہر نیکی دے چکے تو اس دن دیکھا کہ دور سے ایک جہاز نظر آیا انہوں نے اپنی قمیض وغیرہ جو کچھ بھی تھا وہ لہرایا، جہاز والے ان کی طرف متوجہ ہو گئے
اور ان کو انہوں نے بٹھا لیا، پہنچ کے ان کے تک اور ان کو بٹھا لیا۔ اس کے بعد یہ اپنے شہر آ گئے، کچھ وقت گزرا، ایک دن پھر بابا حضور کی محفل میں بیٹھے تھے، بابا حضور نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ روٹی دین کا چھٹا رکن ہے۔ انہوں نے پھر اعتراض کیا تو بابا حضور نے پوچھا کہ یہ کیا واقعی تم کہتے ہو یہ؟ اس نے کہا جی بالکل میں کہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تمہارے پاس، بابا حضور نے پوچھا کہ نیکیاں کیا ہیں، نمازیں کیا ہیں، روزے، حج و زکوٰۃ، نوافل، باقی چیزیں، کوئی اچھائی کی؟ اس نے کہا جی میں سارا کچھ، ساری آپ کے سامنے ہے میری زندگی۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہاں جو ساحل پر جو لکھ کر دے آیا ہے سارا کچھ، وہ کیا ہے؟ اور بابا حضور نے وہ جو اس کے دستخط شدہ کاغذ تھے وہ اس کو دکھا دیے کہ یہ تمہارے ہی لکھے ہوئے ہیں، یہ تمہارے ہی دستخط ہیں۔ عزیزان، اللہ کے دوستوں کا معاملہ، اللہ کے دوستوں کا طریقہ، اللہ کے دوستوں کا قاعدہ وہ یہی ہے کہ بندے کی باں پکڑی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور جس طرح سے ارشاد مبارک ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر حج کے لیے گئے تو اوپر سے ندا آئی کہ عثمان ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ تو روتے ہوئے گزارش پیش کی کہ بار الہ اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں یہ معین الدین لے کر آیا ہوں، یہی میری ساری زندگی کی متاع ہے، یہی میری ساری زندگی کا حاصل ہے، میں اسے تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ تو یہ شے کہ جب اللہ کے دوست متوجہ ہوتے ہیں تو وہ یقیناً زندگی کی کایا پلٹ دیتے ہیں، اور یہ جو زندگی کی کایا پلٹنا ہے یہ تلک الایام نداولها بین الناس، دن لوگوں میں لوٹ پھیر کر آتے رہتے ہیں۔ کہ بابا حضور قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز کا ایک واقعہ کہ ہمارے ہاں ایک عام اب مزاج بن گیا ہے کہ ہر کوئی ایک طرح کے تکبر میں مبتلا ہے، بغیر اس بات کو جانے کہ سامنے والا وہ کس کیفیت میں ہے، لیکن اپنے آپ کو بڑا جاننے کا۔ کہ ایک موقع پر پاک پتن شریف میں، اور میرے خیال محرم ہی کی محفل تھی، دو درویش تشریف لائے، دونوں ہی سب مصب، لیکن ایک ان میں دوسرے کو بار بار ڈانٹ رہے تھے کہ اس طرح مت بیٹھ، اس طرح مت کر، اس طرح بیٹھ، ادھر بیٹھ، یہاں کر، وہ کر، اور وہ بغیر کسی چوں چراں کے وہ کام کرتے جا رہے تھے۔ جب چلے گئے تو اس وقت ہمارے شیخ مرشد نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عزیزان، وہ صاحب جو ڈانٹ رہے تھے ان کا مقام و مرتبہ اور جن کو وہ ڈانٹ رہے تھے زمین آسمان کا فرق تھا، اور جن کو وہ ڈانٹ رہے تھے انہوں نے ان کے جو مقام اور مرتبہ تھا اس پر پردہ ڈالا ہوا تھا، اور یہ اپنے آپ کو بڑا جان رہے تھے، وہ ان سے کہیں مقامات میں آگے تھے، اور دین کے احکامات میں، شریعت کے احکامات میں دوسرے کی عزت اور توقیر کرنا، جس طرح قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ لوگوں کو برے القاب سے مت پکارو، برا انداز اور برا طریقہ مت اختیار کرو،